رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط آیات اور خلاصہ مضمون۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کا ماں ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ داداؤں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ، اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظریں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 137 آیات آخر پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعجاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستہ کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا، تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر، پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو مؤثر اور واقعی بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔